الحمد لله الذي واحد القهار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلى مرشد العطار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صالت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. میرے خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے. اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و صلات کے بعد
نہایت واجب الاحترام حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صلاۃ والسلام کے کچھ اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ وہ صلاۃ والسلام کے اشعار ہیں کہ جو ہر زبان والا پڑھتا ہے، اب چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، پشتو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، پنجابی بولنے والا ہو، یہاں تک کہ عربی بولنے والا ہو، تمام کی تمام زبانیں بولنے والا ان اشعار کو پڑھتا ہے۔ اتنا مقبول صلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقبول قرار دیا، اور اتنا مقبول ہونے کے بعد اس کو اتنا مقبول کیا گیا معاشرے کے اندر، اور تمام لوگوں نے اس کو اتنی قبولیت حاصل ہے کہ ہر زبان بولنے والا ان اشعار کو پڑھتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کا یہ دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے جمعۃ المبارک کا دن۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کی بڑی ہی فضیلتیں احادیث طیبہ میں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جمعہ یہ غریبوں کا حج ہے۔ کیا ہے؟ غریبوں کا حج ہے۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 70 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ ہم نے تو اس کی فضیلتیں تو سنتے رہتے ہیں، فضیلت آپ نے بھی سن لی، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، ایک گناہ یہ بھی 70 گناہوں کے برابر ہے جمعۃ المبارک کے دن، کیونکہ یہ بڑا بابرکت دن ہے، اور اسے یوم عید بھی کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ یہ عید والا دن ہے، عید کا دن ہے۔ کہا گیا بھائی عید کا دن کیوں ہے؟ تو کہا گیا، اس کا جواب دیا گیا کہ جس طرح عید والے دن لوگ عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جمعہ والے دن لوگ مسلمان جو ہیں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس وجہ کر اسے یوم عید کہا گیا ہے۔ تو لہذا ہم جو آتے ہیں مسجد کے اندر اور آ کر بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یا دیگر وظائف کرتے ہیں، تو اس کے کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ویسے بھی مسجد کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر سانس لینا بھی عبادت ہے، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت ہے کہ جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، آگے چلتے ہیں کہ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میرے امتی ہیں کچھ، اور وہ پل صراط پر گزر رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی گھٹنوں کے بل آتے ہیں، تو بڑے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ درود پاک اس کی مدد کرنے آتا ہے، اس امتی کی مدد کرنے آتا ہے، وہ درود پاک جو اس نے دنیا میں مجھ پر پڑھا ہوتا ہے۔ اب وہ مدد کرنے اس طریقے سے آتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ درود پاک ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتا ہے، اور کھڑا ہو کرنے کے بعد جو ہے وہ پل صراط کو پار کرواتا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، یعنی گویا درود پاک جو ہے وہ جنت میں ہمیں بھیج رہا ہے، جنت میں ہمیں بھیج رہا ہے، تو ہمیں درود پاک کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سن تو لی، اور درود پاک پڑھنے کے فضائل ویسے ہی بہت ہی زیادہ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس
وظیفے کو، درود پاک جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو جس نیت سے بھی پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت موقع ملتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس وقت کام نہیں کرتا کہ ہم درود پاک پڑھیں۔ اب بندہ جاب پر جا رہا ہے، راستے میں اس نے کچھ کرنا تو ہے نہیں، بائک چلانی ہے یا گاڑی چلانی ہے یا بس میں جانا ہے یا رکشے میں جانا ہے، کچھ کام تو ہے نہیں، بندہ درود پاک پڑھتا ہوا جائے، اس کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی برکت سے ہم حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے، روڈ حادثات سے، دیگر۔ اسی طریقے سے بندہ کسی کا انتظار کر رہا ہے، اب انتظار کرنا یہ بڑا مشکل کا کام ہوتا ہے، کسی نے آپ کو وقت دیا اور آپ اس وقت پر پہنچ گئے لیکن وہ بندہ نہیں پہنچا، تو اب یہ انتظار کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ تو میرا یہ تجربہ ہے، اگر میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو پھر یہ جو بوجھ ہوتا ہے نا انتظار کا، کب آئے گا، بار بار گھڑی، تو یہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ایسا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ بندہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ تو بڑے موقع ملتے ہیں درود پاک پڑھنے کے، لیکن ہمارا ذہن اس وقت کام نہیں کرتا، ہمارے ذہن کی توجہ ہماری نہیں ہوتی ہے، تو پھر توجہ نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے ہاتھ سے وہ موقع نکل جاتا ہے، پھر وہ جو موقع جاتا ہے وہ واپس، آپ کی بدیہی سی بات ہے، ممکنی بات ہے کہ وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا، جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس لوٹ کر کبھی نہیں آتا۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنا ہے۔ خطبے کے اندر ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قد افلح المؤمن، پارہ نمبر 18 میں سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوئے جو لوگ اپنی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ۔ آج کا موضوع یہی ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو ہمارے اوپر مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور عظیم بابرکت دن ہے، مساجد عام نمازوں میں خالی ہوتی ہیں، عام نمازوں کے اندر ہر مسجد میں چلے جائیں 2 صفیں 3 صفیں، زیادہ سے زیادہ 4 صفیں ہوتی ہیں، لیکن مسجدیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اور جمعۃ المبارک جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے، اسی طریقے سے پنجگانہ نماز بھی فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ہم جمعہ کا تو بڑا اہتمام کر کے آتے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، خوشبو لگانی چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، ہر چیز سنت ہے، لیکن جس طرح ہم جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں ہم اس طرح پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ایک جنرلی بات ہے، ایک سوال ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے، جو ایمان لے کر آئے وہ کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہوا؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نابینا تھے، ان کا گھر جامع مسجد قباء کے قریب تھا، ان کے گھر اور جامع مسجد کے درمیان ایک وادی تھی، جب بارش ہوتی تو وادی پانی سے بھر جایا کرتی تھی، لیکن آپ باجماعت نماز پڑھنے کے اتنے شوقین تھے، اتنا شوق رکھتے تھے کہ وہ اس حالت میں کیچڑ کے اندر بھی، نابینا ہے، نظر نہیں آتا آنکھوں سے، لیکن اس وقت بھی لاٹھی کے سہارے چل کر جامع مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ صحابی رسول کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی قوم کے امام الصلاۃ تھے، اپنی قوم کی نماز پڑھایا کرتے تھے اپنی قوم کو، لیکن
یہ پہلے کیا کرتے تھے کہ جب جامع مسجد میں نبوی شریف، جامع مسجد نبوی میں جب امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اس وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم میں جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے شوقین ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز با جماعت کے، آپ اور میں کتنے، یہ خود اندازہ لگا لیں۔ ایک اور صحابی ہیں، وہ بھی نابینا صحابی تھے، ان کو بھی بڑا نماز کا شوق تھا اور مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ان کو ایک صحابی نے کہا کہ اتنے تکلیفیں اٹھا کر آتے ہو، تمہارا گھر بھی بڑا دور ہے اور جو ہے وہ تکلیفیں اٹھا کر آتے ہو، راستے میں کوئی آنے لے جانے والا بھی کوئی شخص نہیں ہے، اکیلے رہتے ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، ان سے رخصت لے لو اور یہ رخصت یہ لو کہ میں آپ گھر میں ہی نماز پڑھ لو۔ تو اس صحابی نابینا صحابی نے ان صحابی کو کیا جواب دیا؟ یہ سننے والی بات ہے، توجہ رکھیں، سننے والی بات یہ ہے کہ ان صحابی نے اس صحابی کو جواب دیا کہ جو نیکیاں ملتی ہیں، نامہ اعمال کے اندر جو نیکیاں ڈالی جاتی ہیں، ان میں سے وہ نیکیاں سب سے زیادہ ہونی چاہیے جو نماز کے اندر قدم پر ملتی ہیں۔ یعنی جب بندہ نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے۔ تو پھر میں کیوں گھر میں نماز پڑھوں؟ میں تو نیکیاں زیادہ کمانا چاہتا ہوں اور میں اپنے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں ڈلوانا چاہتا ہوں، تم مجھے نیکیوں سے روک رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نیکیوں سے نہیں روک رہا، میں تو یوں دیکھ رہا تھا کہ آپ بڑی مشکل میں آتے ہیں، کبھی آپ کے پیر پر کیچڑ لگ جاتی ہے، کبھی کانٹا چبھ جاتا ہے، تو آپ پریشانی میں آتے ہیں، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ گھر میں ہی نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نا میں گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھوں گا۔ ایسا شوق ہوا کرتا تھا صحابہ کا، اس طرح کا شوق رکھتے تھے صحابہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اگر اس کا گھر دور ہو، اس کا گھر جتنا دور ہو اور وہ نکلتا ہے مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ تو ہر قدم پر اگر بندے کو نیکیاں کمانی ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ ہم جمعے کے دن بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر نماز مسجد کے اندر با جماعت پڑھنی چاہیے۔ اور ہر نماز، جب بندہ، ایک جو کامیابی کی کنجی ہے نا وہ نماز ہے، یعنی جب بندے نے ایمان لے آیا، اس کے عقائد درست ہیں، مذہب اہل سنت والجماعت ہے، اس کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز کا ہے۔ اور تمام فرائض کے اندر جتنے بھی فرائض ہیں، زکوٰۃ ہو گئی، روزہ ہو گیا، مالدار پر اگر حج فرض ہے تو حج، اسی طریقے سے جتنے بھی فرائض ہیں ان فرائض میں سب سے اہمیت کی حامل نماز ہے۔ نماز ہے سب سے اہمیت کی حامل۔ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو پھر ہمارا حال جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہو۔ مسلمان جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے، مسلمان جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اور بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور بھی لمبے لمبے سجود کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی تھے اور کافی سال حضور کی خدمت کی ہے۔ جب ان کو صحابہ نماز پڑھتا دیکھتے تھے، یہ جب تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جیسے سنتیں نوافل ہوتی ہیں، جب امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے سنتیں نوافل ہوتی ہیں، لوگ ان کو نماز پڑھتا دیکھتے تھے تو یہ اتنا لمبا قیام اور اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھول گئے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھول گئے، اتنے لمبے اور اتنے لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ ہم کتنے لمبے سجدے کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے۔ امام تھوڑی سی قراءت لمبی کر دے تو یہ شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ یار امام صاحب نے آج لمبی نماز پڑھا دی، قراءت لمبی کر دی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے۔
سیکھنا چاہیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا فعل ہمیں کیا سکھاتا ہے، ان کا طرز زندگی کیا تھا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو لہذا ہم اس سے نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص، میں نے جیسے نابینا صحابی کا بھی واقعہ بتایا، اگر کوئی شخص نابینا ہے، وہ مسجد میں آنا چاہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آئے نماز پڑھے اور جیسا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا شوق تھا اس طریقے سے پڑھے تو اس کو تو دگنا اجر ملے گا. جتنی راستے میں آزمائشیں آئیں گی، جتنی پریشانیاں آئیں گی، اس کو تو اتنا اجر زیادہ ملے گا. تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول تھا. وہ آپ کی نمازیں ایسا ہوا کرتی تھیں، آپ کی زندگی ایسا ہوا کرتی تھی کہ اتنے نماز کے شوقین تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نابینا صحابی تھے. ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آیا جب یہ نوجوان تھے تو مسجد میں آ جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. جب یہ تھوڑے ایجڈ ہوئے، بزرگی کی طرف گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام ان پر مقرر کیا. اب یہ چونکہ نماز پڑھنے کے اتنے شوقین تھے کہ یہ مسجد میں آنا چاہتے تھے اور گھر میں نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر ایک غلام مقرر کیا. اس غلام کا کام یہ تھا کہ ان کو گھر سے مسجد لے کر آئے، مسجد سے گھر لے کر جائے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تو یہ زندگی تھی. اسی طریقے سے ایک جنگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا، وہ اس طریقے سے تھا کہ سامنے کفار ہیں، یہاں مسلمان ہیں، مسلمان لڑ رہے ہیں، وہاں سے بھی وار ہو رہے ہیں، یہاں سے بھی وار ہو رہا ہے. اچانک مؤذن نے اذان دی، یعنی نماز کا وقت ہو گیا. جنگ کے اندر یہ تو نہیں دیکھا جاتا نا کہ نماز کا وقت کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سامنے کافر ہیں، جانی نقصان ہو جائے گا. لیکن مؤذن نے اذان دی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس طرح نماز پڑھنے کے لیے دوڑے کہ جو کفار کا سپہ سالار تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. جب ان کو نماز پڑھتا دیکھا تو یہ کہنے لگے کفار کے سپہ سالار کہ یہ ہمیں زندہ نگل لیں گے. یعنی نماز کی اتنی اہمیت یہ اپنے دین کے اندر، اپنے مذہب کے اندر رکھتے ہیں. تو نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ بس مؤذن نے حی علی الفلاح کہا کہ یہ اس طرح دوڑ پڑے. تو اگر جو ہے یہ مؤذن نے کفار پر حملہ کرنے کا کہہ دیتا تو یہ کس طرح ہمیں زندہ نگل لیتے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہمارے درمیان چھوٹا سا سر میں درد ہو جائے، بیماری آ جائے، تو ہم یہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں گھر میں کہ یار نماز پڑھنے جائیں گے، تکلیف بڑھ نہ جائے، اور تکلیف بڑھ جائے گی تو ہم اور بیمار ہو جائیں گے، ہم نماز ہی نہیں پڑھ پائیں گے. ہمارے ذہن میں یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ تو کھلا دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ یعنی شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے. وہ تو بہکائے گا، اس کا کام ہی ہے یہ. وہ تو روکے گا، بندے کو روزہ رکھنے سے روکے گا، حج کرنے سے روکے گا، زکوٰۃ دینے سے روکے گا، صدقہ و خیرات کرنے سے روکے گا، نماز پڑھنے سے روکے گا، نفلی عبادت کرنے سے روکے گا. اس کا کام ہی ہے یہ. لیکن ہم نے شیطان کی باتوں میں کوئی آنا ہے، ہم نے شیطان کے وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی کوئی کرنا ہے. شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھوں اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی دو قسمیں. پہلی یہ ہے کہ آپ نماز کو اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کے تمام لوازمات کو پورا کریں، یعنی خوب طاہر ہو، پاکیزہ ہو اور وضو اچھے سے کیا ہوا ہو. آپ کو نماز کے فرائض، واجبات، مکروہات تنزیہہ، مکروہات تحریمہ یہ سب معلوم ہو. معلوم ہونے کے بعد آپ نماز پڑھیں. یہ نماز کی خشوع و خضوع پڑھنے کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ نماز کو اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں گویا اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کر رہے ہوں. الحمدللہ رب العالمین.
تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، رحمان بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا اور نہ بہکے ہوں کا. یہ اللہ تعالی سے باتیں ہیں. رکوع کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب کانٹیکٹ اچھا ہوگا تو پھر ہماری نمازیں جو ہیں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گی. پڑھنے والے جب بنیں گے ہم تو پھر اس کا لطف ہی الگ ہوگا، اس کا مزہ ہی الگ ہوگا. اب جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں یہ ان کا تجربہ ہے. ان سے بھی پوچھ لیں آپ کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو خود بخود بندہ چاروں نمازیں اور پڑھ لیتا ہے. خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ چاروں نمازیں بندہ مسجد میں آ کر، کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں آ کر پڑھ لے. نہیں بھی ہوتا تو فکر ہوتی ہے یار نماز جا رہی ہے، یار نماز جا رہی ہے. ایسا ہوتا ہے جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں. لیکن ہم یہ ہیں، ہماری تنزلی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں. تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے ہم مسجد میں نہیں آ پاتے. ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آ پاتے. شیطان کہتا ہے یار سر میں درد ہو رہا ہے، مسجد میں نہیں جاؤ. یار یہ پاؤں تھوڑا سا درد کر رہا ہے، مسجد میں نہیں جاؤ. مسجد میں تو آپ کے اہتمام کے لیے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں. آپ کو اگر زیادہ تکلیف ہے، سجدہ نہیں کر سکتے زمین کے اوپر، رکوع نہیں کر سکتے، تو شریعت نے بھی تو آسانی دی ہے. شریعت یہ کوئی کہہ رہی ہے کہ آپ کھڑے ہی ہو کر نماز پڑھیں. شریعت یہ کہہ رہی ہے آپ بیٹھ جائیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کرسی پر پڑھ لیں. اتنی بیماری ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں. لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں. نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. یہ اپنے ذہن بنائیے کہ ہم نے نماز پڑھنی. ایک وجہ یہ ہے مسلمانوں کی تنزلی کی کہ ہم نے نماز جو ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اہم فریضہ تھا نماز کا، جو ہم سجدے کرتے تھے، ہم وہ کرنا چھوڑ دیے. اب بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نماز پڑھی، امام صاحب نے سلام پھیرا، 1 2 3 ہو گئے، 1 2 3 ہو گئے، فوراً چلے آتے ہیں. لیکن اکثر مساجد میں جو ہے وہ لوگ بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چلے آتے ہیں. اب ان کو یہ سمجھایا جائے کہ دعا جو مانگنی چاہیے وہ دعا کی کیا اہمیت ہے. دعا کی اہمیت کیا ہے؟ دعا کی اہمیت یہ ہے، حدیث پاک میں آیا الدعاء مخ العبادہ. دعا جو ہے، دعا وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے. لیکن ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، مختصر سی دعا مانگتے ہیں، چلے جاتے ہیں. دعا مانگنی چاہیے. دعا یہ کیا ہے؟ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنی پریشانیاں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میں پریشان ہوں اور تو ہی میرا اللہ ہے، تجھ سے ہی ہم مانگتے ہیں تو ہماری پریشانیاں دور فرما. لیکن بہت سے لوگ سلام پھیرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. اب دیکھیں آپ کہ انسان کی پوری باڈی سلامت ہے، ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک کان ہر چیز سلامت ہے، لیکن اس کا دماغ سلامت نہیں ہے. تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے، نفسیاتی ہے، یہی کہیں گے تمام لوگ. لیکن جب لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کر رہا، میں تشبیہ بھی نہیں دے رہا، کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بغیر دعا مانگے چلے جاتے ہیں تو پھر نماز جو آپ نے پڑھی ہے اس میں بھی اتنے وسوسے آتے ہیں. نماز کے اندر جب بندہ پڑھتا ہے نماز، اس کے اندر بھی بہت سارے وسوسے آتے ہیں. تو پھر آپ نے نماز پڑھ لی، اس نماز کی قبولیت کی دعا مانگی؟ یہ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے. ہم دعا مانگتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، دعا مانگی بھی تو مختصر سی مانگی، چلے گئے. دعا تو ہمیں طویل زیادہ مانگنی چاہیے تاکہ جو ہے ہم پر جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد دور فرمائے، اور جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں. یہ کس کے ذریعے ہوں گی؟ جب ہم مسلمانوں والا لبادہ ہمارا، ہم کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں، ہم نمازیں جو ہے وہ وقت پر پڑھتے نہیں ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو جرنلی بات ہے وہ ہے.
اور ہمارا چہرہ مسلمانوں جیسا ہے نہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو ہے مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے حکمران ایسے ہو گئے ہیں۔ حکمرانوں کا تو اپنا قصور ہے، لیکن ہمارا بھی قصور ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو ہمارے اوپر جو ہے حکمران ایسے مسلط ہو گئے ہیں، یہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم گناہگار اتنے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمران ایسے مسلط ہو گئے ہیں۔ یہ تو حدیث پاک میں بھی بزرگان دین کے اقوال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تم جو ہے وہ اپنی عبادات کو چھوڑ دو گے اور اپنے لوازمات کو چھوڑ دو گے تو تم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو فاسق و فاجر ہوں گے۔ جو فاسق و فاجر حکمران آج جب ہمارے سروں پر ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ حکمرانوں کا اپنا قصور ہے، وہ الگ ہے، ہمارا بھی قصور ہے، ہمارا بھی قصور ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کچھ قصور نہیں ہے، ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے، قصور ہمارا بھی ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نماز باجماعت پڑھیں اور مسجد میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، ویسے بھی نماز پڑھیں گے تو اس کی برکتیں۔ حدیث پاک میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا نماز پڑھنے والا جماعت سے نماز پڑھنے والے سے بہتر نہیں ہے، بلکہ جماعت سے نماز پڑھنے والا تنہا نماز پڑھنے والے سے 27 گنا افضل ہے۔ 27 گنا زیادہ فضیلت مل رہی ہے جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے جماعت سے نماز؟ یہ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ اب آپ کہیں گے نماز کے متعلق ہی بولتے رہتے ہیں، عصر میں بھی اسی کے متعلق بولتے رہتے ہیں، تو یہ ضروریات ہیں یا لچھے دار تقریریں بہت سن لیں، ہڑا ہڑی بہت سن لی، یہ ضرورت ہے، یہ بہت ضروری باتیں ہیں، کڑوی ضرور ہے لیکن ضرورت بہت ہے ان باتوں کی۔ ہمیں شرعی احکامات آتے نہیں ہیں، جو صاحبہ آتی ہیں، لیڈیسوں کی محفل ہو رہی ہے بڑے بڑے روڈوں پر اور ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، ڈف والیاں آ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، دین سے دوری کی تو بات ہے، ہمیں شرعی احکامات پتہ ہی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہے اور اتنی تیز تیز جو ہے بہنوں کی آوازیں آ رہی ہیں، حالانکہ یہ سب حرام کام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ثواب ملے گا، ہم لیڈیز کی محافل کریں گے ہمیں ثواب ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب جب ملے گا جب آپ گھر کے اندر کمرے کے اندر کریں گے اور بغیر ساؤنڈ کے کریں گے، جب ثواب ملے گا لیڈیز کی محفل کا۔ جب ثواب نہیں ملے گا جب آپ جو ہے روڈ پر وہ ڈف پہ پڑھنی ہوں گی نعتیں، اور جو ہے جب ثواب نہیں ملے گا آپ کو، یہ حرام کام ہے۔ ڈف پر پڑھنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو لہٰذا ایسا اپنا ذہن بنائیے جو بالکل علماء کے عین مطابق ہو، شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہو۔ تو نیت کیجئے ہم نماز باجماعت پڑھیں گے، کہیے انشاءاللہ، اظہار تو کریں، ہاتھ اٹھا کر پتہ چلے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی، آئندہ ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتیں ادا